الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر شاہی کے کفریہ عقائد کلپ نمبر 3 کے ساتھ۔ ناظرین محترم، گزشتہ 2 کلپس کے اندر ہم نے گوہر شاہی کے کفریہ عقائد کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ آج پھر ہم کلپ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں گوہر شاہی کے فتنہ گوہر شاہی کے کفریہ عقائد کے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، گوہر شاہی پر 12 سال مرزائیت کے اثرات نے اپنا کام دکھایا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے راہی ہو گئے اور اس نے مرزائی مشن کو لے کر امت کی گمراہی کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اس بات کا اعتراف خود گوہر شاہی نے روحانی سفر صفحہ نمبر 7 اور دوسرا اس کا ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 8 پہ گوہر شاہی نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، اس 20 سال کی عمر سے 32 سال تک اس گدھے کا اثر رہا، نماز وغیرہ سب ختم ہو گئی، جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی، پیروں اور فقیروں سے مجھے چڑ ہونے لگی، عالموں سے بھی چڑ ہونے لگی اور اکثر محفلوں میں ان پر طنز کرتا، فالتو وقت سینماؤں اور تھیٹروں میں گزارتا اور روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی کوئی بھی تمیز نہ رہی اور کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا۔ یہی سمجھیے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی بسر ہونے لگی۔ نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے لگی۔ سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت کا اثر ہو گیا۔ ناظرین محترم، ہم نے جو عرض کیا تھا کہ گوہر شاہی پر جو ہے مرزائیت کا اثر رہا، فتنہ گوہر شاہی کا تعارف کلپ نمبر 1 میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ گوہر شاہی جو ہے یہ مرزائیت کا ایک سلسلہ ہے، مرزا قادیانی کا ایک سلسلہ ہے، فتنہ قادیانیت کا ایک سلسلہ ہے۔ آج وہ خود اپنی بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ روحانی سفر صفحہ نمبر 7 میں دوسرا ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 8 میں اپنی بات کا خود اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ پر مرزائیت کا اثر رہا۔ ناظرین محترم، اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اپنی پوجا کرانے کی جھوٹی خواہش پورے کرنے کے لیے اور 3 اوقات سورج کے طلوع یا استوا اور غروب کے وقت، یعنی کہ غروب کے وقت عین سورج کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ سورج کو سجدہ کرنے والے اس کو سجدہ کریں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں نماز اور سجدہ سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح گوہر شاہی حجر اسود پر اپنی جھوٹی تصویر کا ڈھونگ رچا کر باور کراتا ہے کہ نعوذ باللہ من الذالک پوری دنیا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من الذالک نقل کفر نباشت، حتیٰ کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تصویر کو بوسہ دیا۔ لکھتا ہے کہ حجر اسود پر انسانی شبیہ ازل سے لگا دی گئی تھی اور یہ شبیہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس شبیہ کو دیکھ کر اس شخص کی طرف رجوع کریں جس کی یہ تصویر ہے۔ اگر اس شخص کی طرف رجوع کے بعد انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا تو وہ شخص اللہ کا راستہ نہیں دیکھتا، تو تصویر درست نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص دل پر کعبہ کا نقش کر دے تو تصویر درست نہیں اور تصویر والا بھی حق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت عمر، حضرت سے مراد جو ہے یہ گوہر شاہی ہے، کہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، بلکہ میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ تجھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ حالانکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو زیادہ غیور تھے، آپ نے بوسہ اس لیے دیا کہ وہ شبیہ اور حضور کی روحیں آسمانوں پر کٹھی تھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا لکھتا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو شبیہ حجر اسود پر نظر آ رہی تھی، وہ اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی روح مبارکہ آسمان پر کٹھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود پر اس شخص کی شبیہ دیکھی گئی تھی تو انہیں یاد آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا لکھتا ہے کہ انہیں سے مطلب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شخص نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آ گیا کہ یہ وہ روح ہے جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، اور دونوں روحیں آپس میں بڑی خوش اور خرم تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کی شبیہ دیکھ کر پہچان لیا اور بوسہ دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نقر کفر نباشد بحوالہ 15 روزہ صدائے سرفروز حیدرآباد، یکم تا 15 اگست 1999۔ ناظرین محترم، آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح یہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہتان عظیم باندھ رہا ہے۔ اور آگے ناظرین محترم آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اس شخص کی جو خرافات ہیں وہ کس طرح اپنے خرافات آگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ کیا یہ شخص جو ہے گوہر نامی شخص جو ہے کیا یہ روحانی پیروکار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کا ولی کامل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو سکتا ہے؟ ناظرین محترم، مسلمانوں نے گوہر شاہی کی حجر اسود پر شبیہ کے ڈرامے کا انکار کیا تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق اس نے روزنامہ محاسب کراچی کو کہیں سے جعلی فیش کرا دیا۔ حجر اسود پر انسانی شبیہ نمودار ہوئی ہے، اور امام حرم شیخ حماد بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ یہ چہرہ اور حلیہ نعوذ باللہ امام مہدی کا ہے۔ ملاحظہ ہو آپ خود آگے ملاحظہ فرمائے روزنامہ محاسب کی خبر اور اس کا ذریعہ اطلاع۔ ناظرین محترم، کراچی محاسبہ نیوز سعودی عرب سے موصولہ ایک فیکس کے مطابق، کراچی کی محاسبہ نیوز ہے، اس کے اندر یہ خبر چھپی تھی کہ سعودی عرب سے موصولہ ایک فیکس کے مطابق شیخ حماد بن عبداللہ نے مکہ المکرمہ سے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ اس مرتبہ حج سے قبل حجر اسود پر انسانی شبیہ کے نمایاں آثار موجود پائے گئے جو دیکھنے سے بالکل الٹی سمت پر ہیں، جس کی وجہ سے کسی کو محسوس نہیں ہوتی، نشاندہی ہونے کے باوجود دیکھی جا سکتی ہے۔ شیخ حماد بن عبداللہ نے کہا کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یہ شبیہ یا تو قدرتی طور پر نمودار ہوئی ہے یا کسی نے خود بنائی ہے، مگر حرم کے حدود میں سخت نگرانی اور ہر وقت خادمین حرمین اور حکومت کے پہرے کے سبب کوئی شخص اپنے ہاتھ سے تصویر بنانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اگر یہ شبیہ شروع سے تھی تو لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئی؟ اور تصویر اتنی واضح ہے کہ اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ شیخ حماد بن عبداللہ جن کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ مکہ المکرمہ کے فقیروں میں چند نے کہا ہے کہ امام مہدی نعوذ باللہ من ذالک
امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ اور حلیہ مبارک ہے جو دنیا میں کہیں موجود ہیں، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اہلکار پریشان ہیں کہ کس طرح ختم کیا جائے، کیونکہ تصویر شریعت میں حرام ہے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے لازماً اس پتھر کو جھک کر چومتے ہیں۔ اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو شرک کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے۔ شیخ حماد بن عبداللہ نے بتایا کہ حج کا سیزن آ گیا تھا، اس لیے لوگوں کے رش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فی الحال کوئی خاص بیش وقت اس سلسلے میں نہیں کی گئی تھی۔ اب اس سلسلے پر سنجیدگی سے غور اور فکر کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کے لیے اہم اور سنگین نوعیت کا ہے، اس لیے تمام ممالک کے اخبارات کو فیکس اور حکومتوں کو مطلع کیا جاتا ہے۔ حوالہ دین الہی صفحہ نمبر 65 اور محاسب نیوز 27 مئی 1998۔ ناظرین محترم، مگر اس ڈرامے اور فراڈ کے کلائی اس وقت کھلی جب حرمین کے سربراہ اور کعبہ کے امام و خطیب شیخ محمد بن عبداللہ سے اس خبر کی تردید و تصدیق کے سلسلے میں رابطہ کیا گیا۔ شیخ محمد بن عبداللہ سے اس خبر کی تردید اور تصدیق کے بارے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس کو جھوٹ، فراڈ، دجل قرار دیا اور کہا کہ حجر اسود پر ایسی کوئی تشبیہ نمودار نہیں ہوئی۔ کیا کہا کہ حجر اسود پر ایسی کوئی بھی تشبیہ نمودار نہیں ہوئی۔ ائمہ حرم میں سے کسی نے اس کی تصدیق بھی نہیں کی، یعنی کہ حرم کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی، اور بلکہ اسلام کا کوئی امام ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ جو گوہر شاہی فتنہ گوہر شاہی والے جو کہتے ہیں کہ حماد بن عبداللہ نے فیکس کیا محاسبہ اخبار والوں کو، جبکہ محمد بن عبداللہ جو ہے امام حرم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حماد بن عبداللہ کے نام کا کوئی بھی امام حرم ہے ہی نہیں، اور ایسا دعویٰ کرنے والا دجال اور کذاب ہے۔ یعنی کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حجر اسود پر گوہر شاہی کی تصویر نظر آئی یا انسانی شبیہ نظر آئی، تو ایسا دعویٰ کرنے والا دجال اور کذاب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین کی دربار اقدس میں دعا گو ہیں، مالک رب ذوالجلال آپ اور ہمیں اس فتنے سے بچائے۔